بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو میں لیسن نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا۔ ٹاپک تو بہت امپورٹنٹ سے سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج کا ٹاپک باقی جو دیگر ٹاپکس ہیں ان سے ذرا ڈفرینٹ ہے، اور آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایزی لائن میں آنے کے بعد آپ کیا ڈفرینس محسوس کریں گے اور اس کو کیسے جو ہے نا آپ لے کے جائیں گے۔ تو دوستو آج شروع کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کو۔ بہت خوبصورت ہے ٹاپک ہے آج۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہمارے پاس آئے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ ایزی لائن کا انتخاب کیوں کریں؟ سافٹ ویئر ہاؤس اسٹور بھی ہے پاکستان کے اندر بھی، بیرون دنیا کے اندر بھی، لیکن اس میں کیا خوبی ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہت آگے لے کے جا سکیں گے؟ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ فار انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشنز، ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جو انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہائی کوالٹی کلاؤڈ بیسڈ پروڈکٹس وتھ سرٹیفکیشن۔ ہمارے پاس جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کی گارنٹی ہے، وارنٹی ہے اور سروس آفٹر سیل ہے۔ جب ہم آپ کو پروڈکٹ دیں گے اس کی گارنٹی، وارنٹی، ہر چیز ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری ساری پروڈکٹ سرٹیفائڈ ہے، لیگل ہے، چاہے ہم خود بنا رہے ہیں، چاہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، چاہے امپورٹ کر رہے ہیں، سب لیگل اور قانونی کاروبار ہو رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہے وہ تمام کمیونٹیز کو کور کر رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کل یہ پوچھنا پڑے کہ فلاں جگہ پہ میں سافٹ ویئر لگانا چاہتی ہوں، کیا اس کا سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے؟ تو خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ ہمارا جواب ہوگا ہاں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر ایک واحد سافٹ ویئر ہاؤس ہے جس میں ہم ملٹیپل ویرائٹی آف پروڈکٹس جو ہے لوگوں کو دیں گے تاکہ ان کی نیڈس پوری ہو۔ ایزی لائن میں اس لیے ہم جوائن کریں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ٹاپ 10 سافٹ ویئر ہاؤسز میں اس کا شمار ہوتے ہیں، اور پنڈ اسلام آباد میں یہ نمبر 1 پہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس لیے ہم ایزی لائن کو شامل ہوں گے اس میں کہ گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر کو کوریج دے رہا ہے 14 سال سے، اور جو چیز پرانی ہوتی ہے تو اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ صرف پاکستان یا افغانستان میں اس کو ہم لانچ نہیں کر رہے، بلکہ ہم 160 ملکوں کے اندر آلریڈی یہ چلا رہے ہیں۔ 160 ممالک کے اندر ہماری پروڈکٹ آلریڈی استعمال ہو رہے ہیں، چاہے اسکول ہے، کالجز ہے، فارمیسیز ہے، بیکریز ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہے، 160 کنٹریز، یہ بہت بڑی تعداد ہے 14 سال کے اندر۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہم ایزی لائن سافٹ ویئر کو اس لیے شامل ہم اس میں ہوں گے کہ اس کا ہائی کوالٹی سپورٹ ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس وقت پرانے سے آفیسر سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کویشچن کیا، جب انہوں نے سوال کیا، جب انہوں نے گروپ بنایا، جب انہوں نے لیڈ کلوز کرنے کی جو ہے نا ہمیں بتایا، فوراً ہم حاضر ہوئے ہیں، ہمارا ٹیکنیکل سٹاف حاضر ہوا ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ہمارا نیا جو ہے پیچ اپ ہے، اور ہم جو ہے نا نئی ڈیلز آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والے ہیں، لیکن شروع میں اللہ کا شکر ہے ہم آپ کو بالکل صحیح سروس دیں گے جس سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ ساتویں نمبر پہ ہے کہ میکسیمم سروس پرووائڈر، یعنی کہ میکسیمم سروس پرووائڈر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آپ ہوسٹنگ کرنا چاہے سافٹ ویئر کی ہم وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اسکیلیبل ہے اور کلاؤڈ بیسڈ ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہے کہ اس کمپنی کے چھتری کے نیچے اور بھی کمپنیاں کام کر رہی ہے، سبسیڈریز، اس میں کئی ساری مینجمنٹ سے، اور ایزی ٹیک ہے، ایزی ایس سی ہے، مختلف قسم کی کمپنیز اس کے انڈر کام کر رہی ہے، اور بیسٹ آفٹر سیل سروس ہے ود اپڈیٹس۔ That's why Easy Line system should be joined by the institutions and organizations۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نو شارٹیج آف پروڈکٹس وتھ کوئک سروسز۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم پورے پاکستان کے اندر، ہم تو ابھی تقریباً 60-70 لوگ ہیں جو کہ اس کمپنی کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اگر مستقبل میں پورے پاکستان کے لیے سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنی پڑے یا ہمیں ضرورت ہو سافٹ ویئر کی، تو پھر آپ لوگوں کے پاس اتنے ڈیولپرز ہیں
کہ آپ ہمیں سپلائی کر لیں گے. آپ لوگ افغانستان کی بات کر رہے جی, قطر کی, ترکی کی, 160 ملکوں کی. یہ کتنا بڑا سافٹ ویئر ہاؤس ہے جو اتنے دنیا کو جو ہے نا سروسز دے رہی ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس جتنی تعداد زیادہ ہو رہی ہے مارکیٹرز کی, اتنی ہم ڈیولپرز کو جو ہے نا ریکروٹ کر رہے ہیں, بھرتی کر رہے ہیں تنخواہ پہ. ہمارے پاس جو ہے نا تنخواہ دار طبقہ بھی ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم ایکوموڈیشن جو ہے, جو اسپیس ہے, چاہے وہ ہوسٹنگ اسپیس ہے, چاہے ہماری امپلائیز کی اسپیس ہے, ان کو ہم دن بدن بڑھا رہے ہیں ود دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بیلنس. جو رسد اور طلب کے اندر ہم انشاءاللہ توازن کو برقرار رکھیں گے, اور اس میں ہم آپ کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں کریں گے. اب ہم چلتے ہیں کہ ایزی لائن پارٹنرز کے لیے کیا کیا مراعات ہے, کیا ہمارے ساتھ ایزی لائن پارٹنر کیوں کام کرے, اب ہمارے ساتھ کیوں کام کریں. یہ تو میں نے 10 باتیں بتائی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہے, آرگنائزیشنز ہے, گورنمنٹ ہے, سیمی گورنمنٹ ہے, وہ ہماری طرف کیوں اٹریکٹ ہو. تو اب آپ لوگ جو ہم مجھے سن رہے ہیں 6 دن سے, یونیک منتھلی ریکرنگ انکم ان سیل مارکیٹنگ, جتنی کمپنیوں میں آپ جائیں گے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک تو آپ کو ملازم بنا دیں گے, 20-25 ہزار روپے پر آپ کو نوکر رکھیں گے, بس آپ سارا دن مارکیٹ میں جائیں گے, وہاں سے لیڈز کو کلوز کریں گے, اور اپنا خرچہ اپنا کرایہ سارا کچھ کریں گے, اور 25-30 ہزار روپے آپ کی تنخواہ ہوگی. ایک تو یہ کام ہے. یہ ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کریں گے. یہ ہمارے جو ڈیولپر ہے ان کو ہم صرف تنخواہ دیں گے, آپ کے ساتھ ہم اس طرح ڈیل تنخواہ کی نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں نے بتایا تھا نا کہ 40 سے 50 لاکھ روپے تک آپ جو ہے نا منتھلی انکم کما سکتے ہیں. تو میں آپ کو کیوں 30-40 ہزار کا غلام بناؤں. میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے اندر لاکھوں کی صلاحیت موجود ہے, اور میں آپ کو کہوں کہ 25-30 ہزار روپے تنخواہ دوں گا, ساتھ TAD بھی دوں گا, 40 ہزار ہو جائے گا, اور آپ مجھے لاکھوں کا بزنس دے اور میں لاکھوں میں کھیلوں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنرز بنے, جو جتنا ہم کما رہے اتنا آپ بھی کمائیں. یہ کمپنی آپ کی ہے, یہ پاکستان میں پہلی کمپنی ہے سافٹ ویئر کی دنیا میں, یہ پاکستان کے پہلی کمپنی ہے. بتاتے چلوں کہ ہم اپنے جتنے بھی آپ لوگ ہیں ہم آپ کو پارٹنرز بنا رہے ہیں, حالانکہ کوئی بندہ پارٹنرز نہیں بنائے گا, وہ خود مالدار ہوگا, رچ ہوگا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ اگر ہم سیلری پہ رکھیں گے تو آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی, آپ کے ساتھ سختی بھی ہوگی, آپ کی حاضری بھی لگے گی. جو ہم چاہیں گے آپ وہی کریں گے. ہم آپ کو آزاد طریقے سے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ آزادانہ کام کریں, کیونکہ جب بندہ ذہنی غلام ہوتا ہے, ٹینشن میں بھرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جب آپ جو ہے جتنا آپ کام کریں گے اتنی ہم آپ کو پیسے دیں گے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی سکلز کو دن رات, چاہے آپ دن بھی نہیں دیکھیں گے, رات بھی نہیں دیکھیں گے, اور آپ جو ہے نا لاکھوں میں چلے جائیں گے. لیکن جب ہم آپ کو سیلری کی بات کریں گے, آپ اتنا ہی کام کریں گے جتنی آپ کی سیلریز ہے. تو اس میں اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, ایزی پروموشن وتھ اسمال سیل والیوم, یہ واحد کمپنی ہے کہ تھوڑی سی مثلاً دیکھیں, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک آدمی کے 10 لاکھ روپے سیل ہو جائے ریکرنگ, ٹھیک ہے نا, منتھلی, تو آپ کو مطلب ہے کہ 80 ہزار سے 1 لاکھ پر منتھ آپ کا جو ہے نا ہمارے پاس چیک بنتا ہے. 80 ہزار سے 1 لاکھ پر منتھ, محض 10 لاکھ کی سیل ہے. آپ لوگوں نے انشورنس کمپنیوں میں کام کیا ہوگا, آپ لوگوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی کام کیا ہوگا, آپ لوگوں نے میڈیسن کے کمپنیوں میں کام کیا ہوگا. وہ تو ایسا نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے کہ اتنی سیل آپ دیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پیسے لیں گے. لیکن یہاں ہی واحد کمپنی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑی سی سیل پر بڑے بڑے رینک سے نوازتے ہیں. لوکریٹو انسینٹیوز اینڈ فری ٹریننگز پالیسی, جتنے بھی آپ کسی اداروں میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ سے پیسے لیتے تب جا کر ٹریننگ دیتے ہیں. نمبر 4, فری ٹورز پالیسی آن رینک پروموشن ود آؤٹ ٹارگیٹ. ہم آپ کو جو مان میں مارکیٹنگ پلان جو ہے نا آپ کو بتایا ہے, تو کسی کمپنی میں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی سیل پر جو ہے آپ جائیں. یعنی اس کے اندر دیکھیں نا 20 لاکھ روپے کے سیل پر آپ مینیجر بنتے ہیں, آپ کو ڈسٹرکٹ کی فرنچائز بھی دیتی ہے, اور فری انٹرنیشنل ٹور بھی آپ کو دیا جاتا ہے, اور آپ کے وہاں پہ تقریباً 2 لاکھ کی انکم بھی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس کمپنی میں بندہ کام نہ کرے تو پھر کس میں کرے. اور 5, ٹیم ورکنگ بینیفٹس ود ہائی ریکرنگ بونسز. ہاں, اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں, لاتے ہیں,
جو کسی سافٹ ویئر کمپنی میں ابھی تک نہیں ہے. تو آپ جو مطلب ہے کہ لوگوں کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ بیچ 5 میں، بیچ 5 ہم چلائیں گے، بیچ 6 چلائیں گے. یہ انشاءاللہ پاکستان میں ہم 100 بیجز چلائیں گے، 100. یہ تقریباً ہمارا ارادہ ہے کہ 2 سال کے اندر ہم 100 بیجز چلائیں. آپ ہے بیچ نمبر 4. تو اس کے بعد آپ کے بعد جتنے لوگ آئیں گے آپ کی وجہ سے آئیں گے تو وہ جو کچھ کام کریں گے ان میں بھی آپ کو پیسہ ملے گا. تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے. اور چھٹی بات ہے کم میں فری شیئرز ان لاسٹ 2 رینکس. جب آپ لوگ ایمبیسڈر اور رائل ایمبیسڈر پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو لاکھوں روپیہ شیئر ملتا ہے کمپنی سے. مثلا کمپنی کی سیل جو ہے نا کل 1 ارب ہو جائے تو اس میں سے ہم 3% پاکستان میں یعنی کہ الگ کریں گے، یعنی 3 کروڑ روپے الگ کریں گے، 3 کروڑ. اور اس لاسٹ رینکوں میں جو لوگ پہنچ چکے ہوں گے اس میں تقسیم کریں گے. اس طریقے سے افغانستان کے اندر اگر 1 ارب روپے کی سیل ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم 1 ارب 3% الگ کریں گے. لیکن لیٹ سے پاکستان میں تو ہو رہی ہے، آپ کی ٹیم افغانستان میں ہے، قطر میں ہے یا کویت میں ہے. تو جب آپ لوگ رائل ایمبیسڈر بنیں گے تو پھر اس دنیا کے سیلوں میں بھی آپ کو پیسہ آئے گا 1%. اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ، اس کو کہتے ہیں کمپنی، اس کو کہتے ہیں کام. ٹھیک ہے، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں آپ. اسٹارٹ ورک ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ اور پرچیزنگ. مجھے یہ بتائیں آپ لوگ جو سن رہے ہیں، مجھے آپ لوگوں نے کوئی 1 روپیہ ابھی تک دیا میں؟ تو آپ مجھے بتائیں، آپ نیٹ ورک انڈسٹری میں جائیں، کسی بھی جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بغیر پیسوں کے سٹارٹ لیں اور آپ اتنے بڑی کمپنی میں آ جائیں. لیکن یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کے بغیر جو ہے نا، پرچیزنگ کے بغیر، ہم آپ سے نہیں پوچھے کہ پر ہمارے سافٹ ویئر خریدے پہلے یا پہلے جی آپ یہ خریدے وہ خریدے تو تب جا کر آپ کو ہم پیسے دیں گے. ایسا نہیں ہے یہاں. پرماننٹ اینڈ لانگ ٹرم جنریشن بزنس. ایک دفعہ آپ آ گئے نا تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا. ابھی جو مجھے سن رہے ہیں 25 سال میں، آپ 70 سال کے بوڑھے بھی بن جائیں گے نا تو یہ بزنس ختم نہیں ہوگا. آپ کو مبارک ہو، یہ پوری زندگی کا بزنس ہم نے آپ کو دے دیا. پوری زندگی یہ پرماننٹ بزنس ہے. یہ 1-2 سال کا، 1-2 مہینوں کا بزنس نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس کے لیے عقل و فکر اور تھوڑی سی محنت چاہیے اور سیکھنے کا لگن ہونا چاہیے. جو بندے زیادہ سیکھے گا وہ زیادہ پیسہ کمائے گا. اس میں محنت نہیں ہے، سیکھنا ہے. وائڈ رینج بزنس ایٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول. مطلب ہے کہ ہم آپ کو یہ بھی چانس دے رہے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ بیرون دنیا میں بھی آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اب دیکھیں، میں پاکستان میں ہوں، میں افغانستان میں، قطر اور ترکی کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ یہ کل انشاءاللہ بیچ 5 کے اندر ہم اس میں مطلب ہے کہ بنگلہ دیش اور اس میں سری لنکا، اس میں نیپال، بھوٹان اور اس میں جو ہے نا دبئی، کچھ ایسے تقریباً آپ 10 ممالک کے لوگ دیکھ سکیں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے. لیکن وہ جو ہے نا انگلش میں بیچ 5 انگلش میں ہم دیں گے اور اردو میں بھی دیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ شروعات ہے آپ لوگوں کا. تو آپ کے لیے دنیا پوری جو ہے نا خالی ہے. بزنس آف سیکنڈ اینڈ تھرڈ لارجسٹ رچ انڈسٹری ان دا ورلڈ. بہت 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 مبارک ہو دوستو. میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کلیئر کیا تھا کہ دنیا کے اندر ٹاپ جو ریچسٹ کمپنیاں ہیں اس میں سب سے پہلے پیٹرولیم ہے، اس کے بعد آئی ٹی ہے اور اس کے بعد نیٹ ورک انڈسٹری ہے. تو پیٹرولیم کے بعد جو 2 انڈسٹریاں ہیں وہ آئی ٹی اور نیٹ ورک. تو ہمارا تعلق 2 انڈسٹریوں سے ہے. جب ہم 2 انڈسٹریوں میں کام کریں گے تو پیٹرولیم سے بھی اوپر چلے جائیں گے. اور یہ سچ مچ میں بتا رہا ہوں کہ آپ پیٹرولیم سے اوپر چلے جائیں گے. جن کے تیل کے کنویں نا شیخ، ان سے آپ آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے 2 سے 3 سال لگیں گے کہ آپ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو. غور سے سلائیڈ کو دیکھیے. یہاں آپ کے لیے بہت کچھ ہے لکھا ہوا ہے. کامن پروفیشن اینڈ فیوچرز. یہ عام پروفیشن ہے اور اس کے جو فیوچر دیکھیں. یہ کرسر میں بتاؤں گا آپ کو. یہ دیکھیں ٹیچر ہم یہاں پروفیشن بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس ٹیچر یہ تو آپ کے ہے، یہ آپ کو پسند ہے، آپ لوگ کرتے ہیں. اس پہ جو پیریڈ ہے یہ خرچ کیا ہوا ٹائم ہے، یہ خرچ کیا ہوا پیسہ ہے اور یہ آپ کی انکم ہے. مثلا آپ ٹیچر ہیں، 2 سال آپ ٹیچنگ کا کورس کرتے ہیں، 50,000 روپے آپ کا FFAC اور مختلف CT وغیرہ کورسز کر کے آنا جانا، ہاسٹل کے خرچے برداشت کر کے پھر آپ کی 15,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے. یہ ایوریج ہے. یہ میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں کی ایوریج بتا رہا ہوں کہ جب آپ ٹیچر بنتے تو آپ کا یہ روشن مستقبل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روشن مستقبل ہے. اور یہ کیا ہے؟ روشن مستقبل کے پروفیشن ہے. کلرک صاحب، کلرک، یہ 1 سال لگاتے ہیں ٹائپنگ پہ، 40,000 اس کے ایکسپینس آتے ہیں.
12,000 तनख्वाह होती है। अकाउंटेंट 3 साल ये पढ़ता है, 2 लाख इसका खर्चा आता है, 30,000 इसकी तनख्वाह होती है। सेल रेप 1 साल ये कोर्स करता है, 1 लाख खर्च करता है, 25,000 सैलरी होती है। नर्स बेचारी 3 साल पढ़ती है या पढ़ता है, 30,000 एक्सपेंसेस होते हैं, 30,000 इसका जो है वो इसकी सैलरी होती है। DA डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर 3 साल लगाता है, 2 लाख खर्च करता है, 25,000 रोशन मुस्तकबिल है। प्रोफेसर लायर 5 साल लगाते हैं, 5 लाख खर्च करते हैं, 80,000 इसकी एवरेज इनकम होती है। डॉक्टर इंजीनियर साहब 5 साल MBBS इंजीनियरिंग करते हैं, 50 लाख के करीब खर्चा आता है, 1 लाख सैलरी होती है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी 5 से 6 साल पढ़ते हैं, 50 लाख खर्चे होते हैं, 2 लाख। ये मैं हमने रेड में लिखा हुआ है, अल्लाह खैर करे, रेड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रोशन मुस्तकबिल है, बड़ा ख्वाब है। तो ये है आपका रोशन मुस्तकबिल, और ये आपके थके हुए जो है ना प्रोफेशन, और ये आपका खर्च किया हुआ टाइम। इसको देखें, इसको देखें जरा। अब हमें आगे चलूंगा कि आगे मैं क्या बताने वाला हूं, ये जरा देखें। ये जरा देखें कि ड्यूरेशन 1 साल, ड्यूरेशन क्या है, 1 साल 6 साल लोग लगा, ये देखें, ये 1 साल से 6 साल ये लोग लगाते हैं। उसके बाद 80% लोग फिर भी बेरोजगार रहते हैं इस मुल्क के खुदादाद में। और ये देखें जरा, एक्सपेंसेस 40,000 से 5 लाख तक आ रहे हैं, ये देखें 40,000 से 5 लाख एक्सपेंसेस हैं। और ये देखें, पोअर्स विल ऑलवेज पोअर्स, और हमेशा इसके अंदर जो गरीब लोग हैं वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। और इनकम ये देखें 12,000 रुपए से लेके 2 लाख तक इनकम है। नो ड्रीम ओनली टू मीट नीड्स, इन लोगों की कोई ड्रीम्स नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उसके गिर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आइए बताते हैं आपको कि हमारे पास क्या है। जब आप हमारे पास अभी सेल ऑफिसर बनेंगे, आपने 7 दिन का कोर्स लिया, हर हफ्ते आपको मैं एक कोर्स दिया करूंगा, हर हफ्ते में एक दफा एक कोर्स हम करेंगे, एक नई चीज बताएंगे आपको, आप हमारे साथ चलते रहेंगे। आपकी इनकम इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। कब से? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इंटरव्यूज को और सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करेंगे। 1 अक्टूबर से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। कहाँ से? 20,000 रुपए से। 2021, 2022, 2023, 2021 से 22, 2022 से 23 और 2024, यानी तकरीबन 3 साल में अगर आप फुल टाइम करेंगे हमारे साथ, अगर कोई आप जॉब नहीं करते, सिर्फ हमारे साथ यही काम करें, तो 3 साल में आप अनलिमिटेड इनकम तक जा सकते हैं। 40 लाख से ऊपर, 40-50 लाख से ऊपर इनकम 3 साल में आप बना सकते हैं फुल टाइम से। अगर आप कोई और जॉब नहीं करते, अगर आप और कोई जॉब भी साथ साथ करते हैं और इसको पार्ट टाइम 3-4 घंटे रोजाना देते हैं, तो मैक्सिमम 5 साल लग जाएंगे। 5 साल लग जाएंगे 50 लाख रुपए तक। आइए अब पिछले स्लाइड में जाते हैं, पिछले स्लाइड में जाते हैं। मैंने कहा अगर आप फुल टाइम करेंगे तो आपका इतना टाइम लगेगा, ये देखें DAE 3 साल लगेंगे आपको। खर्चा कितना आएगा? तकरीबन 2 लाख का खर्चा आपका आएगा 3 साल में। क्यों? मोबाइल फोन पे खर्चा, आना जाना, खुराक, रेस्टोरेंट, किसी से मिलना जुलना, पैसा तो लगेगा, लेकिन आप हमें पैसे तो नहीं देंगे ना, ये आपका खर्चा तो आएगा। कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी क्या। ये 3 साल में इतना खर्चा तकरीबन, आप खर्चा तकरीबन एक जैसा है, 3 साल भी एक जैसे हैं। लेकिन इधर वहां क्या लिखा हुआ है? 40 लाख पर मंथ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 50,000 पर 25,000 पर मंथ। वहां 40-50 लाख पर मंथ, यहाँ 25,000 पर मंथ। बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है खास, ठीक है ना। फर्क यही है। जरा आप ये देखें, ये देखें, आप 1 साल में मैनेजर बनते हैं, 1 साल में आप मैनेजर बनते यहाँ तक जाते हैं, 2 साल में आप तकरीबन डायरेक्टर बनते यहाँ तक जाते हैं, और 3 साल में आप प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक चले जाते हैं। ये देखें, ये भी कैरियर है, वो भी कैरियर है। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, वहां खर्चा है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी, अगर
ہم انویسٹمنٹ کریں, بزنس کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے 50,000 روپے تو 5,000 کمائیں گے, 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ, 10,000, 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو 50,000, 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو 1 لاکھ, 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے تو 2 لاکھ. یہ ہے بزنس کی کنڈیشن. پھر کرونا ہے. آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں کہ جس نے 10 لاکھ لگایا ہے, ایمان سے کہ وہ 50,000 کما رہا ہے؟ بہت مشکل سے کما رہا ہوگا, بہت مشکل سے. سمجھ آئی میری بات؟ لیکن یہاں آپ یہ خرچ نہیں کرتے. یہ دیکھیں یہاں آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. یہاں آپ 10 لاکھ روپے کی سیل ریکرنگ دیتے ہیں ہمارے ادارے کو, تو آپ کو منتھلی 1 لاکھ آ رہا ہے. لیکن آپ کا تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا نا, یہ تو خرچہ کر رہا ہے. یہ میں آج اینالیٹیکل اسٹڈی کروا رہا ہوں آپ. اچھا اب آگے چلتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں جاب, بزنس اور ایزی لائن. اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں, بہت زبردست چیز آ رہی ہے. کمپیئر کریں جاب, بزنس, ایزی لائن. اگر آپ جاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں, ہم تو آپ کو چھیڑیں گے نہیں. ایزی لائن میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ جاب کو ڈسٹرب نہ کریں. لیکن اگر آپ جاب کے شوقین ہیں, اگر آپ بے روزگار اور جاب کی شوقین ہیں, تو ذرا دیکھیں میرٹ چلتا ہے, ہر کسی کو جاب نہیں ملتا. ویکینسی 1 انار اور 100 بیمار, 100 بندے اپلائی کرتے ہیں, ایک ہی ویکینسی ہوتی ہے. فکس سیلری, فکس سیلری کیا ہے؟ فکس سیلری ہے کہ آپ کے صلاحیتوں کو فکس کر دیتے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے, باس کہتا ہے کہ میں 25,000 دوں گی, اس کے بغیر اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو. آپ کے دماغوں کو فکس کرتا ہے, آپ اتنا ہی کام کرتے ہیں, اتنا ہی جان مارتے ہیں جتنی آپ کے اندر ہمت ہے. یہاں ایک لطیفہ پیش خدمت ہے. اگر کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے تو معذرت کے ساتھ, یہ ٹیچروں کے خلاف میں کوئی لطیفہ نہیں کر رہا. ایک اسکول میں ایک ٹیچر پڑھا رہا تھا, پرائمری اسکول میں گاؤں کے, تو لوگوں کو, بچوں کو اس نے بورڈ پہ ایک لفظ لکھا GIRL, GIRL. تو استاد محترم نے کہا بچوں پڑھے گرل, GIRL, گرل, گرل. تو بچے بھی کہتے تھے GIRL, گرل. وہاں ایک انسپیکٹر ایک دن آیا تو بچے گرل پڑھ رہے تھے, GIRL, گرل. تو استاد سے پوچھا کہ بھائی یہ بچے تو گرل پڑھ رہے ہیں, تو گرل ہے, گرل, لڑکی. تو استاد نے کہا کہ سر آپ جتنی تنخواہ دے رہے ہیں نا, اس میں گرل ہی پڑھایا جا سکتا ہے. تو یعنی کہ میں نے بھی تو 25 سال نوکری کی, اور ہم نے ہمیشہ کے لیے سوچا تھا کہ جب بھی ہم جتنی تنخواہ مل رہی ہے اتنا ہی کام کیا جائے, اس سے زیادہ تو کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو فکس سیلری, ہم آپ کی صلاحیتوں کو فکس نہیں کرتے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے اتنا کچھ ہے جس کے لیے وہ دو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں ایزی لائن میں آئیں اور ماشاءاللہ اپنا ٹارگٹ رکھے 50 لاکھ کا. میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو 25-30 ہزار میں نوکر رکھوں؟ ایکسپیرینس, وہاں سے آپ کو ایکسپیرینس بھی پوچھتا. ہم نے آپ سے ایکسپیرینس پوچھا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بس BSc کی تعلیم ہونی چاہیے, بس ٹھیک ہے, آپ بے روزگار ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے تو کچھ پوچھا نہیں ہے نا, ابھی انٹرویو میں پوچھیں گے. لیکن ایکسپیرینس بھی اگر آپ کی تعلیم ہے تو ایکسپیرینس ہم دیں گے آپ کو. ٹائم لمیٹیشن جاب میں یہ ہے کہ 8 بجے, صبح 8 بجے جانا, 5 بجے آنا, 8 بجے جانا, 5 بجے آنا, یہ ہے ٹائم لمیٹیشن. ایریا لمیٹیشن یعنی کہ اس ایریا کے اندر آپ کو زنگ لگ جاتا ہے. مسٹر باس, یہ بک بک اور چک چک کی مشین ہے. کس کی مشین ہے؟ اور اس سے انسان کی زندگی تھوڑی رہ جاتی ہے. اگر آپ کی زندگی 60 ہے تو اگر باس کے نیچے آ گئے نا تو آپ کی زندگی 30 سے 35 سال بنا دیں گے اور جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو باس کی افراتفری سے بچائیں گے. اور نو ڈریم, ایسے انسان کی تو ڈریم ہے ہی نہیں کہ میں حج بھی کروں گا, میں عمرہ بھی جاؤں گا, مجھے گاڑی بھی نصیب ہوگی, میں اب یہ ہے ہی نہیں. بس کہتا ہے آپ کے آگے بتاؤں گا, اس کو چھوڑیں, آگے بتاؤں گا. 100% اس کے اندر رسک ہے. اچھا بزنس کے اندر کیا ہے؟ ہیوی انویسٹمنٹ. آپ بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں, جائیں, خوشی سے جائیں, خوشی سے جائیں, کریں انویسٹمنٹ. ایکسپیرینس چاہیے اس میں, فل ٹائم بھی دو گے دکان کو, اور اس دکان اور کلینک کے اندر آپ بیٹھیں گے, اور انکم بھی لمیٹیشن ہوگی. مطلب ہے کہ آپ اپنی من کی بزنس میں کیا کمائیں گے؟ کرونا اگر آ جائے تو اسکول سارے بند ہو گئے, شادی حال بند ہو گئے, ٹرانسپورٹ بند ہے, اور ہوٹلز بند ہے, ریسٹورنٹ بند ہے, مصیبت ہی مصیبت ہے. کیا اس لیے ٹینشن فری
یہ پاکستان میں فری ہے. یہ جب آپ بزنس یہاں ہمارے ملک میں شروع کریں گے تو یہ فری میں ملے گا نا, یہ فری ہوتا ہے ساتھ. اور سڈن ڈیزاسٹر, کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے, کچھ چکر ہو سکتا ہے, جیسے کہ چکر سن 2019 میں سب کے ساتھ ہوا ہے کرونا والا, اور 100% رسک ہے. یہ جاب ہے اور یہ بزنس ہے. اور جاب کا مطلب ہے جیل آف باس, جیل آف باس. میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا, جاب ضرور کرے پاکستان کے لیے, لیکن جو بے روزگار ہے وہ میری بات سنیں. ہم تو بے روزگاروں کے لیے پریزنٹیشن دے رہے ہیں نا, ہم نے کون سا جاب والوں کے پریزنٹیشن دے رہے کہ وہ خفا ہو جائیں گے. تو بھائی خفا نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد ایزی لائن میں کیا ہے؟ ایزی لائن اس میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں نو انویسٹمنٹ, دیکھیں یہ اس میں نو انویسٹمنٹ ہے. اس میں کیا ہے؟ ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے. اپنی مرضی سے آپ گھر جائیں گے, اپنی مرضی سے گھر آئیں. ہم تو آپ سے نہیں پوچھیں گے نا کہ کس وقت اٹھے ہو, کس اسکول میں گئے ہو, کس فارمیسی میں گئے ہو. اگر آپ اپنے ساتھ رحم کریں گے تو آپ مکمل ٹائم دیں, لیکن ہم تو نہیں پوچھیں گے آپ سے, ٹھیک ہے نا. نو ایری لمیٹیشن. آپ کراچی میں کام کریں, دبئی میں کریں, افغانستان میں کریں, سیالکوٹ میں کریں. آپ رہائشی پشاور کے ہیں, آپ فیصل آباد میں لگے ہوئے ہوں, آپ فیصل آباد کے رہائشی ہیں, کراچی میں لگے ہوئے ہوں, ہم تو نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے نا. آپ آزاد پنچھی ہے, نو انکم لمیٹیشن. ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کے لمیٹیشن کو, آپ کے انکم کو لمٹ کر دیں؟ نہیں, نو باس. یہاں باس مر گیا ہے. یہاں ہم آپ کے باس نہیں, ہم آپ کے لیڈر ہیں, ہم آپ کے کوچ ہیں, ہم آپ کے مینٹور ہیں, ہم آپ کے استاد ہیں. آپ ہماری جو ہے نا عزت کریں تو اللہ خوش رکھے, نہیں بھی کریں گے تو وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی نا, تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم آپ کے باس نہیں ہیں, ہم آپ پر حکم نہیں جاڑیں گے. ہاں کبھی کبھی ڈانٹ مجھ سے سنیں گے آپ, کبھی کبھی ڈانٹ نا. کیوں؟ کیوں میرے شاگرد تو ہونے یار, تو شاگرد کو ڈانٹ پڑتی ہے. شاگرد بچوں کی طرح ہوتا ہے نا. تو اگر آپ کو کبھی کبھی میں ڈانٹ بھی دوں, کوئی سخت میسج بھی کروں, تو اس کو یوں سمجھے کہ یہ پیار کر رہا ہے, یہ جو ٹیچر ہے پیار کر رہا ہے نا. میری ہر ڈانٹ پیار میں آپ لوگ سمجھے. وجہ کہ ہمیں آپ کا مستقبل عزیز ہے. آپ لوگ جب غلط کام کریں گے تو ڈانٹ تو پڑے گی آپ کو, ٹھیک ہے. بس صرف اتنا ہے کہ ایک ٹیچر اور شاگرد کا رشتہ ہوگا میرے آپ کے ساتھ, اور سب سے بہترین رشتہ اور سب سے خوبصورت رشتہ اور سب سے پیارا رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے. آپ مانے یا نہ مانے, اس پر بعد میں بات کریں گے. بزنس شیئر ہم آپ کو دیں گے پوری دنیا سے, اس میں شاباش, گڈ, نو رسک. اچھا, آپ لوگ مجھے بتا سکتے اس میں رسک کیوں نہیں ہے؟ چلے آپ بتائیں. اس میں آپ بے شک وہ ٹیکس نہ کریں, لیکن دل میں بتائیں. اچھا, جاب میں رسک ہے, اس میں رسک کیوں نہیں ہے؟ رسک کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ بس اتنی سی بات ہے. رسک یہ ہے کہ آپ 7 دن کی پریزنٹیشن مجھ سے لے, ٹریننگ لیں اور سیل افیسر بنے, اور پھر کام کو چھوڑ دیں اور اپنے قسمت کو ٹھوکر ماریں. بس یہ بدقسمتی ہے, میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. آئیے اب ہم چلتے ہیں آگے. بہت زبردست جو ہے یہ آگے ہے یہ ٹاپک, اور یہ ذرا سنیں. یہ میرے استاد بھی ہیں, ویسے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کا نام ہے رابرٹ ٹی کیوساکی. یہ ایک بہت بڑا انٹرپرینور, بہت بڑے کوچ. ان کے میں اکثر لیکچر آن لائن بھی لیتا ہوں, اور گزشتہ سن 2005 سے لے کے سن 2018 تک میں نے اللہ کا شکر ہے کروڑوں کا اور جو اربوں کا کاروبار کیا ہے. اس میں اس بندے کا ہاتھ ضرور ہے. یہ ٹھیک ہے امریکن ہے جو بھی ہے, لیکن استاد ضرور ہے میرے, ٹھیک ہے. اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور آج ان کی سکھائی ہوئی باتیں جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا, اگر زندگی میں موقع ملے تو یہ کتاب لازماً لے لے, یہ والی دا کیش فلو کوارڈنٹ نا, یہ اردو میں آپ کو مل جائے گی. یہ لکھ لے اپنے پاس, کیش فلو کوارڈنٹ. ایک اور کتاب ہے پور ڈیڈ اینڈ رچ ڈیڈ, غریب باپ اور امیر باپ. اور ایک اور کتاب ہے دی بزنس آف 21st سینچری. میرے پاس اس کی بڑی کتابیں موجود ہیں میری لائبریری کے اندر. اس کی میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں نا, یہ میں جو اتنی باتیں کرتا ہوں نا, یہ میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, اور اس سے مجھے بہت کچھ چیزیں ملتی ہے. تو آپ بھی پڑھنا شروع کریں. بل گیٹس بھی 2 گھنٹے پڑھتے ہیں روزانہ. بل گیٹس حالانکہ بڑا رچ آدمی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہفتے میں 1 کتاب ختم کرتا ہوں. جو لوگ کتابوں کا شوق رکھتے ہیں اس قسم کی کتابوں کا, وہ امیر بن جاتے ہیں. میں یقین کرے چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ جو ان کی کتابیں پڑھے گا اس آدمی کی, کیش فلو کوارڈنٹ, امیر باپ غریب باپ, بزنس آف 21st سینچری, ٹھیک ہے. تو یہ کتابیں تو 3 بڑی مشہور ہے, تو پڑھیں. اچھا, ایک کتاب جس کے میں نے پڑھی ہے دی کیش فلو کوارڈنٹ, زبردست چیز نے کیا بتائی ہے. یہ 4 کوارڈنٹ سے لیفٹ اور رائٹ. ایک دیکھیں کوارڈنٹ چھوٹے حصے کو کہتے ہیں, ایک لیفٹ ہے اوپر اور ایک نیچے, 1 اور 2.
और तीसरा और चौथा। अब आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जरा मुहासिबा करें कि आप किस क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं, आप किस क्वाड्रेंट में है ना, अभी आपको समझ आ जाएगी कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। तो अब जरा देखते हैं आप किस क्वाड्रेंट में हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में 90% जो लोग हैं वो जॉब को पसंद करते हैं, ये जॉब होल्डर होते हैं, ये दूसरों के लिए टाइम जो है ना वक्फ करते हैं, ये दूसरों के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये दूसरों को कामयाब करते हैं। ये एमबीए है जो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है और फैक्ट्री में जाके काम करता है और बॉस को लाखों रुपए का आमदन देता है। इसने जो एमबीए की डिग्री की है ये बॉस के लिए की है, न पेरेंट्स के लिए की है न अपने लिए की है। बस इसको 40-50 हजार रुपए टाइम का मिलता है, जो ये 8 घंटे से रोजाना लगाता है ना, ये बस ये टाइम के पैसे लेता है। ये टाइम का पाबंद है, गुलाम है, स्लेव है, अंडरस्टैंड। और दुनिया के अंदर 90% लोग डिग्री के बाद जॉब को पसंद करते हैं। 90% लोग कहते हैं कि मुझे गुलाम बनाइए। पुराने जमाने में शौकुल आकाश के मेले में जो सऊदी अरब सॉरी पुराने अरब के अंदर जो है ना मेले लगता था, शौकुल आकाश कहते थे उसको। तो वहां पे ना गुलाम बिकते थे, वो गुलाम ज्यादा पसंद किए जाते थे जो मतलब है कि जिनकी जिनकी बॉडी और जिस्म से तवाना और तंदुरुस्त होता, उनको लोग सेलेक्ट करते थे। आज जिसके पास बड़ी डिग्री होती है, सिफारिश और रिश्वत, उस गुलाम को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये गुलामी की जंजीरें हमने तोड़नी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 90% लोग रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं इस क्वाड्रेंट में है। ये कभी अमीर नहीं होते हैं, ये सुबह जाते और शाम को आते हैं, ठीक है, और ये कभी भी अमीर नहीं हो सकते। उसके बाद ये ई क्वाड्रेंट से जो मैंने ऊपर बता नहीं, ये ई है, ये एस क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये एस है। ये स्मॉल बिजनेस मैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये डॉक्टर है क्लिनिक में बैठे हुआ बेचारा, ये वकील है चैम्बर में बैठे हुआ बेचारा। जिनका दुकान और चैम्बर और क्लिनिक जब चलता रहे सुबह, जब ये वर्क पे जाएगा तो पैसा कमाएगा, दरवाजा बंद है तो पैसा नहीं कमाता। ये 6% लोग है, लेकिन ऊपर वाले से बेहतर है। ये किसी के लिए टाइम नहीं निकालता, ये अपने लिए टाइम निकालता है। ये जो है ना अपने लिए टाइम निकालते हैं और किसी के लिए टाइम नहीं निकालता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये SBI मॉडल है, ठीक है ना। आप सही कह रहे हैं जो मैसेज कर रहा है। ऊपर वाले ई है, ये नीचे वाला एस है, ES है। तो ये 6% लोग हैं दुनिया में। दीज पीपल एक्सचेंजिंग दियर टाइम विद मनी, ये अपने टाइम एक्सचेंज कर रहे हैं मनी के साथ। लेकिन ये नाकाम क्यों है? ये एक्टिव इनकम कमाते हैं, ये पैसिव इनकम नहीं कमाते। ये जब जॉब पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, दरवाजे खुलेंगे दुकानों के, तब कमाते हैं, अदरवाइज बेड़ा गर्क है। कोरोना आ गया, दुकानें बंद, लॉकडाउन, बस इनके जेब भी लॉकडाउन। ये है, ये लोग लेफ्ट में। अच्छा, जो राइट में है वो है बी क्वाड्रेंट। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बी क्वाड्रेंट है, बी, ठीक है, लिखा तो नहीं लेकिन ये बी है। ये लोग बहुत कामयाब है। ये एक कामयाब आदमी कर क्या रहा है, देखिए जरा कर क्या रहा है ये देखिए ये कर रहा है, लेकिन ये बड़ा कामयाब आदमी है। क्यों? इसके लिए दूसरे लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग, ये इनके फैक्ट्री में कई गुलाम, कई मुलाजिम है जो इनको टाइम दे रहा है। यानी कि इस फैक्ट्री के अंदर 300 मुलाजिमीन है और हर मुलाजिम 8-8 घंटे लगाता है। तो 240 घंटे जब मुलाजिमीन लगाता है तो सोफे पे लेटे हुए इंसान को 240 घंटे मिल जाते हैं। 240 घंटों में 300 लोगों से इनको 1 करोड़ की आमदनी आती, 1 करोड़। और ये मुलाजिमीन में 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए सैलरी तकसीम करते, 20 लाख रुपए सैलरी तकसीम करते हैं। और 80% लोग ये हा 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 करके सोफे पे बैठे हुए कह लगा रहा है। और ये बॉस है, बॉस। ये बी 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 क्वाड्रेंट है, ये बिजनेसमैन है, समझ आई। और इसके लिए लोग टाइम दे रहे हैं। उसके बाद इस क्वाड्रेंट से आगे एक और कामयाब आदमी है जो कि इसके लिए पैसा काम कर रहे हैं और इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। ये बंदा, ये इन्वेस्टर है। ये क्या करता है कि ये कुछ नहीं करता और पैसा कमा रहा है। अच्छा, ये क्या करता है, जरा अपने पास लेके अपने पास, ठीक है, लिख सकते हो। ये ज्यादा मेहनत करता है और कम पैसे कमाता है। ज्यादा मेहनत करता है और कम पैसे कमाता है। ये ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा पैसे कमाता है। जितनी मेहनत करता है उतने ही पैसे कमाता है।
बुरी बात है, ठीक है ना। और ये देखें, ये कम मेहनत करता है और ज्यादा पैसा कमा रहा है, कम मेहनत करता है और ज्यादा पैसा कमा रहा है। और ये कुछ भी नहीं करता और पैसा कमा रहा है, ये कुछ भी नहीं करता और पैसा कमा रहा है। क्यों? ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, ये अपने लिए कर रहा है, इसके लिए दूसरे कर रहे हैं और इसके लिए पैसा कर रहा है। ये है ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉय, ये है एस क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉय, ये है बी क्वाड्रेंट बिजनेस क्वाड्रेंट, और ये है आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर्स। अब आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अच्छा, अगर ये इस क्वाड्रेंट में आना चाहे तो कैसा होगा? अच्छा, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जाना, रॉबर्ट डी कियोसाकी कहते हैं, ऐसा है कि जैसे कि बंदा मजहब चेंज कर रहा हो, यानी इन लोगों पर एम्प्लॉयमेंट की इतने गहरी चाप है। अच्छा, यहां से आना कैसे होता है? मैं एक मिसाल लेता हूँ। मसलन एक डॉक्टर था, ये पहले एम्प्लॉय था किसी हॉस्पिटल में, इसने कुछ थोड़े से पैसे कमाए, फिर अपना क्लिनिक बना लिया और क्लिनिक में काफी सारा पैसा मेहनत की दिन रात, उसके बाद इधर हॉस्पिटल बना लिया तो डॉक्टरों को भर्ती किया और खुद इधर लेटा हुआ है, खुद लेटा हुआ है, लेकिन 50 डॉक्टर इसके नीचे काम कर रहे हैं, तो इधर आ गया। फिर अस्पताल में इतना पैसे इसने कमाया कि रेंट पे गाड़ियां ली, कोटियां ली, और फिर जो है ना इसने बड़े बड़े घर बना लिए। फिर इस स्विट्जरलैंड में जाके अय्याशी कर रहा है, मरी में गया, कागान नारायण स्वात में गया, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन इनके लिए कौन काम कर रहे हैं? वो जो 50 डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं। और जो इसने घर लिए, प्लाट लिए, मुख्तलिफ सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट किया, बस ये भी कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ से यहाँ आना हो सकता है, लेकिन अगर आप माइंड बनाए, वरना यकीन करें 60 साल में भी इधर फंसे रहोगे, आप यहाँ नहीं आ सकते। ये लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। काम से क्या कमाते हैं? इनकम। ये जब काम करेंगे तो इनकम कमाएंगे। ये लोग क्या करेंगे? काम तो करते ये भी है, लेकिन सिस्टम इन्होंने बना लिया, अस्पताल के अंदर सारे डॉक्टर्स बना लिए, और यहां से अगर खुदा ना खास्ता काम खत्म भी हो जाए तो इनकम कमाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम कैसे जाएं? लोग तो थ्योरियां पढ़ाते हैं लेकिन ये नहीं बताते। इस जगह नहीं, आप लोग इस जगह है, आप लोग फ्रीलांसर हैं। आप लोग इस ट्रेनिंग के बाद अपने ड्राइंग रूम में अपना कोई ऑफिस, कोई जगह बना के उसमें बैठे हमारे इजी लाइन का काम शुरू करें। यहाँ आप लोग इधर आए, ठीक है? तो जब आप लोग इधर काम करेंगे 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 तो इंशाल्लाह आपकी टीम भी बनेगी ना, तो आप लोग फिर इधर आ जाएंगे। आप अकेले नहीं होते, आपकी टीम बनेगी ना, तो आप इधर आ जाएंगे। तो जब इधर आएंगे तो आपके एक सिस्टम बनेगा ना, सिस्टम बनेगा। तो कल अगर आप इधर काम नहीं भी करना, सोफे पे लेट भी जाएंगे ना, तो सिस्टम से आपको पैसा आएगा। ये आप इधर आ सकते हैं। तो आइए इसको रिव्यू करते हैं। ये देखें, ये लोग कभी शिफ्ट इधर नहीं होते, और लेकिन 5 से 10 साल इसने लिखा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इजी लाइन में 3 से 5 साल लगेंगे आपको। ये जो लिखा हुआ ना फिगर, ये दूसरी कंपनियों के लिए, ये MLM कंपनियों के लिए, हमारी कंपनी के लिए नहीं है। यहाँ 3 से 5 साल लगेंगे आपको। और यहाँ क्या है ये देखिए, जरा खुद देखें। आप लोगों ने मेंबर बनना है, यहाँ आप आ गए, आपने टीम बनाई। कैसे? ये देखें, आप अकेले आए थे ना, तो बैच 4 में, बैच 5 में आप लोगों ने माशाल्लाह 4 लोग बिठा दिए, बैच 6 में उन्होंने भी कुछ लोग बिठा दिए, फिर इन लोगों ने बैच 7 में ये लोग बिठा दिए। तो बैच 8 में आप मुझे बताएं कि 1 साल के बाद अगर तकरीबन हम 20 बैचेस निकालें, इस तरीके 7-7 दिन की ट्रेनिंग करें, और उसमें आपके BA BSc लोग बैठते रहे 3-3 4-4, और वो मुख्तलिफ इलाकों में काम करे, तो क्या आप 4 क्वाड्रेंट के अंदर चौथी जगह पे नहीं आ सकेंगे? जरूर आएंगे इंशाल्लाह। एक इंटरेस्टेड चीज दिखा रहा हूं आपको, बहुत दिलचस्प चीज है। ये क्या है? ये क्या है? ये छिपकली है ना, लेजर्ड है। ये क्या कर रही है? मक्खी पकड़ रही है। इनकी खुराक ये है, ये रोजाना जाती है और यहाँ पे करके जिसको खा के वापस, ये रोजाना इसका काम है। अगर ये नहीं जाएगी तो भूख से मर जाएगी। माजरत के साथ, ये तनख्वाह है, ये तनख्वाह है, ये मुलाजिम है। ये रोजाना जाएगा तो 30 दिन के बाद ये तनख्वाह लेगा। इसका काम है आना जाना, इसके किस्मत में लिखा हुआ है 60 साल तक आना जाना। और इसके मुकाबले में ये क्या चीज है? ये देखिए, ये स्पाइडर है। ये आना जाना नहीं करता, इधर आया और एक जगह पर ये बना दिया, वेब बना दिया, वेब।
ٹھیک ہے نا, ویب بنا دیا جالا, اور اس کے بعد یہ آ کر بیٹھ گیا, اور پھر ادھر سے خود لوگ آ رہے ہیں, اور یہاں پہ یہ ماشاءاللہ اس کے لیے رزق کا حصہ بن رہے ہیں. یہ آپ ہے, ایزی لائن کے بندے ہو, آپ ادھر آئے تھے, یہ ویب بنا دیا فیصل آباد میں, سرگودا میں, پشاور میں, کراچی میں, افغانستان میں, دبئی میں, انگلینڈ میں. یہ یہاں پہ لوگ ایزی لائن میں آپ کے نیٹ پہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ آ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں, آ رہے ہیں جڑ رہے ہیں, آ رہے ہیں جڑ رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہاں پہ آنا جانا آپ کا کبھی نہ, آرام سے ادھر بیٹھے, آرام سے بیٹھے, یہاں سے پیسہ, یہ آپ چوتھے کوارٹرنٹ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, دنیا میں 4 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. وہ کس طرح, وہ کیسے ہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جن کے پاس ٹائم ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کہیں آپ تو نہیں ہے. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوں گے. اب اس میں دیکھیں کہ آپ کدھر ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بڑا ٹائم ہے, پیسہ نہیں ہے, یا ناکام لوگ ہیں. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوں گے چوتھے نمبر پہ کہ جن کے پاس پیسہ بہت ہے, ٹائم نہیں ہے, یہ بھی ناکام لوگ ہیں. کیونکہ یہ نہ رشتہ داروں کے پاس ملتے ہیں, نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. یہ سوشل ہے ہی نہیں. ان کو تو میں انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہوں, نعوذ باللہ, معذرت کے ساتھ. یہ کیا انسان ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ نہیں ملتے, ان کی مدد نہیں کر سکتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, بس پیسہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ جو ٹائم دے, میرے پاس نہیں ہے ٹائم. یہ فضول آدمی ہے. اس کے پاس, اس بندے کے پاس فائنینشیل فریڈم نہیں ہے, اس کے پاس ٹائم فریڈم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم اور ٹائم فریڈم دونوں آئے, پھر آپ صحیح انسان ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ نہ پیسہ ہے نہ ٹائم ہے, تو پھر یہ کون ہے؟ یہ نہ چھیڑ ملنگا نو, نہ چھیڑ ملنگا نو, یہ وہ ہے. نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے, اللہ کے پٹکار میں مبتلا ہوں. میں کبھی کبھی ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں, اے بھائی ادھر آ کر نہ ایزی لائن میں 7 دن کی ٹریننگ لے اور کامیاب ہو جائے, تو کہتے ہیں اس سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, تو میں ان کو کہتا ہوں سواری کون سی رکھی ہے؟ تو کہتا ہے 78 ماڈل کٹھارا ٹائپ موٹر سائیکل. کتنا عرصہ ہوا جاب کر رہے ہو؟ بس سر جی 25 سال ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ 25 سال میں اگر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو نا, تو قسم خدا کی, اس ذات کی جس کی جان میں, جس کے ہاتھ میری جان ہے, 25 سال اور بھی لگاؤ نا, تو یہی موٹر سائیکل آپ کے پاس ہوگی. جیسے حالات تھے ویسے ہی رہیں گے. لیکن اگر آپ میرے لیکچر کو سنیں گے, میرے ساتھ کام شروع کریں گے, تو 25 نہیں 3 سال کے اندر آپ کی قسمت بدل جائے گی. میں غریب بھی ہوں, میں مصروف بھی ہوں, میں غریب بھی ہوں, میں مصروف بھی ہوں. واٹ دا ہیل یو آر یار. ٹھیک ہے, تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ بہت اچھا آدمی ہے, پیسہ بھی ہے, ٹائم بھی ہے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں چلو یار آج عمرے کے لیے چلتے ہیں, تو آپ کہیں گے چلے سر چلیں. یار سوئٹزرلینڈ کے لیے چلتے ہیں, چلو چلیں. میں آپ کو کہتا ہوں یار آج کاغان ناران جاگتا ہے 3 دن کا ٹور کرتے ہیں, چلے جی چلے. آپ میں کہتا ہوں یار آج ایک اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نو پرابلم. واہ, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے, آپ جا رہے مارکیٹ میں, 28 تاریخ ہے, آپ اسکول کے ٹیچر ہیں, 20,000 آپ کی تنخواہ ہے, اور آپ کی بیوی کی نظریں ایک خوبصورت کسی کپڑے کسی جوڑے پہ لگیں, اور آپ کو کہتے ہیں ماجد کے ابا یہ مجھے لے کے دے دے, اور آپ وہاں 100 قسم کے گالیاں شروع کریں, وہ میں نے تو ابھی تک تنخواہ نہیں لی, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ کون بندہ ہے؟ یہی بندہ ہے. یہ ہے پھر یا یہ ہے, یہ بندے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یار آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جائیں بازار میں, اور کوئی جیولری سیٹ پسند آئے, خوبصورت سیٹ پسند آئے, اور کہتی ہے ہاں عمران کے ابا یہ سیٹ لے کے دے دے, تو آپ کہیں ڈارلنگ لے لے, منی نو پرابلم, چاہے 28 تاریخ ہے چاہے 27 تاریخ ہے, اس کو کہتے ہیں منی ہیو ٹائم. اچھا اب چلتے ہیں ذرا, ایک بہت انٹرسٹڈ بات بتا رہا ہوں یار. اس طرح ہے نا اس دنیا کے اندر, کچھ لوگوں کی ڈریمز ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نیڈز ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار آج کچھ نہ ملے, کل کچھ نہ ملے, اس سال کچھ نہ ملے, اگلے سال کچھ نہ ملے, خدا کی قسم سن 2023 اور 24 میں غریب نہیں رہ سکتا. میرے پاس موٹر سائیکل ہے, ہونے کوئی مسئلہ نہیں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سے شام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کیا کمایا,
یکم سے 30 تاریخ تک وہ کہتے ہیں میں نے کیا کمایا. لیکن جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈریمز ہوتی ہے, یہ والی ڈریمز نہ, یہ والی یار, ہاں یہ ڈریمز ہوتی ہے, تو یہ نہیں دیکھتے کہ آج کیا ملا کیا نہیں ملا, اس 7 دن کی ٹریننگ سے کیا حاصل ہوا کیا حاصل نہیں ہوا, اس سال کچھ ملا یا نہیں ملا. کہتے ہیں میری ضد ہے کہ سن 2024-25 کے اندر میرے پاس لینڈ کروزر ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ آتے ہیں اس طرح روٹین نیڈز. جو لوگ ان چکروں میں مبتلا ہے یہ, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ یار بس اتنا ملے کہ بل پے کریں, ہاؤس رینٹ پے کریں, کچن کے خرچے, بیوی کے چرچے, کچن کے خرچے, بیوی کے چرچے یہ پورے کروں, اور لانگ ویٹ فار پینشن. بس یہ, بس اتنا زیادہ, مطلب ہے کہ یہی کافی ہے. بس مجھے تو 30,000 بھی ملے نا, اللہ کا بڑا شکر ہے, شاباش. یہ وہی نیچر ملنگن والی بات ہے. وہ یار نہ ہے یہاں ایزی لائن میں, یہ 7 دن کی ٹریننگ خدا کے لیے نہیں لی ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی غلامی کے لیے پیدا کیا. یہاں کیا کر رہے ہیں, نہ یہاں پہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, نہ آپ کے ذہن میں میری باتیں اترے گی. یہ تو عقاب چاہیے, شیر چاہیے یار. یہاں پہ تو عقاب چاہیے, یہاں تو شیر چاہیے, یہاں تو انٹرپرنور چاہیے, یہاں تو بڑے دل والے چاہیے. آپ کدھر پھنس گئے یہاں میرے ساتھ 7 دن کی ٹریننگ میں؟ آپ کو انٹرویو میں ریجیکٹ کر دوں گا اگر اس طرح کی سوچ ہے. ہاں اب دیکھیں, اب ایک خوفناک چیز آ رہی ہے, جو دل پہ کمزور ہے وہ مت دیکھیں. 15 دن کے بعد ملازم کی جیب سے خوفناک چیز نکلتی ہے, ملازم کی جیب سے 15 دن کے بعد خوفناک چیز نکلتی ہے. یہ 20 دن کے بعد. میں جب ملازم تھا نا تو میرے جیب سے 20 دن کے بعد نکلتا تھا. اب میں کیا کروں, اس طرح ہی ہوتا ہے. تنخواہ اتنی ہوتی ہے جو آپ کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھے ذرا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ 28 تاریخ ہے, 29, تنخواہ بھی 3 دن ہے. راتوں کو نیند نہیں آ رہی, اور بجلی کے بل سامنے پڑے ہیں, گیس کے بل سامنے پڑے ہیں, اور بچوں کے بل سامنے پڑے ہیں, چائے پی جا رہی ہے. ٹینشن کا شکار بندہ. 28 تاریخ ہے, یہ 28 ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے یہ, اور 31 تاریخ کو کیا مت آ گئی یہ والے. یہ دیکھیں سارا, یہ ساری چیزیں ہیں جو حقیقت ہے. تو بس پھر کیا کریں. ھذا صراط مستقیم, یہ ایزی لائن کا راستہ ہے. سیل افیسر, سیل کوآرڈینیٹر, مینیجر, سیل مینیجر, ڈائریکٹر, سینئر ڈائریکٹر, ایمبیسڈر اینڈ رائل ایمبیسڈر اینڈ زندہ باد. میری پریزنٹیشن ختم ہوئی یہاں. کل آخری پریزنٹیشن ہے, کل آخری ٹریننگ ہے. بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اور اس کے انشاءاللہ ریکارڈنگ کچھ ایڈیٹنگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک موصول ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.